اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کا 12واں پارہ سورہ ہود اور سورہ یوسف کی اکثر آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود کی 123 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوم عاد کا ذکر کئی ایک مقامات پہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کا ہدف صرف اور صرف دنیا ہے، اور دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جس کا ہدف دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو رہبانیت کا قائل نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آخرت میں اجر نیکیوں کا ملتا ہے، زہد و تقوی اور عبادت کا ملتا ہے، لیکن آخرت کے اجر کے لیے دنیا کو بالکل تیاگ دینا، ترک مطلق اختیار کرنا، مکمل طور پر دنیا سے گریز کر لینا، یہ رہبانیت ہے۔ اسے اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تحت بسر کیا جائے، جو حکم فرض ہیں ان پر عمل کیا جائے، جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں عبادات کہتے ہیں، انہیں بھی پوری پاسداری کے ساتھ، تندہی کے ساتھ بجا لایا جائے۔ جنہیں ہم معاملات کہتے ہیں، انہیں بھی صحیح ترین خطوط پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہیں اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کے مطابق استوار کیا جائے۔ تو یہ طرز زندگی ایسا ہے کہ جس میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم رہتا ہے، اس لیے کہ جو کام بھی انسان اس احساس سے کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، وہ کام عبادت میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ ذکر جو ہے یہ محض زبان کی حرکت کو نہیں کہتے، یا زبان سے کسی ورد کے ادا کرنے کو نہیں کہتے۔ یہ تو ورد ہے، یہ تو تسبیح ہے، اور ان تسبیحات کا اور اوراد کا حکم بھی اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں اور دل میں اللہ کی یاد راسخ ہوتی ہے۔ ذکر حقیقت میں یاد ہے۔ جب انسان اللہ کو کسی بھی مرحلے میں یاد رکھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے ذکر پہ ہے۔ جو کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا وہ اللہ کے ذکر میں کرے گا، وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو اس طرح دنیا سنورتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برکت کا سبب ہوتا ہے، دنیا کے معمولات بھی درست ہو جاتے ہیں، اور تقوی کی شاہراہ پہ چلنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت صحیح خطوط پہ استوار ہوتی ہے، گھریلو معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن و سکون ہو جاتا ہے، حکومتیں صحیح پیمانے پہ اور صحیح زاویے پہ ڈھل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ظاہر میں بھی ہر اعتبار سے برکت ہی کا سبب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے متعدد مقامات پہ ہے کہ اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے، ایمان کی منزل سے گزر کے نیکی کی شاہراہ پہ چلتے، تو ہم ان پہ برکتیں نازل کرتے، ان کو خوشحالی عطا کرتے۔ تو یہ گروہ محمود ہے کہ جو صرف دنیا کو نہیں دیکھتا بلکہ دنیا کو آخرت کی کھیتی کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی استوار ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر کریم ہے۔ قرآن پاک نے متعدد بار چیلنج دیا، 3 چیلنج قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ پہلے مرحلے میں قرآن پاک نے کہا کہ اس قرآن کی کوئی مثل لے آؤ، یعنی یہ جو کلام ہے تم بھی ایسا کلام سامنے لا کر دکھاؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ غیر اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس کی مثل تو لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ 10 صورتیں لے کر آؤ۔ پھر حکم ہوا کہ کوئی ایک صورت ہی قرآن پاک کی مثل لے آؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ آخری پارے کی صورتیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔
سورہ کوثر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ تو گویا کہ جب ایک سورت کا چیلنج دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ کوئی سورہ کوثر ہی کی طرح سورت سامنے لے آؤ، لیکن عرب کے اہل زبان جنہیں اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ، اپنی زباندانی پہ بڑا ناز تھا، وہ اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، عربی زبان و کلام میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی گئیں۔ متعدد ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کی مثل لانے کی کوشش بھی کی، لیکن ہمیشہ ان کی یہ کوشش ناکام ہی ثابت ہوئی، الٹا ان کے لیے تضحیک کا، رسوائی کا اور خجالت کا سبب بن گئی۔ اس لیے کہ جب کسی نے بھی اس ذہن کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی کوشش کی کہ میں قرآن کا جواب دے رہا ہوں، تو اس سے ایسی ایسی حماقتیں سرزد ہوئیں کہ وہ ان کے لیے استہزاء، مذاق اور شرمندگی کا باعث بن گئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ حضرت ہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالی مرتبت رسولوں میں سے ایک ہیں۔ یہ علاقہ جسے حضرموت کا علاقہ کہتے ہیں، صنعاء کا علاقہ کہتے ہیں، جسے ہم آج کے غالب تعارف میں یوں سمجھیں کہ یمن کا علاقہ ہے۔ یمن کا علاقہ اس وقت بڑا زرخیز علاقہ تھا، آج بھی ایک خوشحال علاقہ ہے اس حوالے سے کہ وہاں زرخیزی ہے، اچھے مناظر ہیں۔ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قدرتیں تھیں نا جو روایت میں آئی ہیں، گھنے باغات تھے، ایسے باغات تھے کہ میلوں تک کا اس میں سفر ہوتا تھا، اور دھوپ سے انسان کو واسطہ نہیں پڑتا تھا، یعنی گھنے درخت، پھلوں سے لدے ہوئے، کھیتیاں نہایت ہی زرخیز، لوگ نہایت ہی خوشحال۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فنون عطا کیے، وہ پہاڑوں میں عمارتیں بنا لیتے تھے، بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فن عطا کیا، وہ آبی گزرگاہوں پہ بند باندھ لیتے تھے، پانی کے ذخیرے اکٹھے کر لیتے تھے۔ تو آج بھی آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان آثار کو دریافت کیا ہے، اور ایسے آثار نمایاں طور پہ موجود ہیں جو کہ قوم عاد کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوشحالی عطا فرمائی، صنعت و حرفت میں ان کو کتنا رسوخ عطا فرمایا، اور کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کامرانیاں عطا فرمائیں، خوشحالیاں عطا فرمائیں۔ تو ایسے میں انہیں چاہیے تھا کہ ان کا سر نیاز سجدے سے نہ اٹھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہتے، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے، لیکن وہی ہوا جو کہ خوشحالی میں اکثر اوقات انسان سے ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے اللہ کریم کی یاد ہی نہیں رہتی۔ انہوں نے بھی سرکشی اختیار کی، مظاہر کی پوجا شروع کر دی، بت تراشے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور انہوں نے ان کو مطلع کیا، متنبع کیا کہ ان کی روش یہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، اور سرداروں کے مکالمے ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتے۔ وہی راستہ جو کہ سرکشی کا راستہ ہے، وہی راستہ جو کہ کبر کا راستہ ہے، نخوت کا راستہ ہے، غرور اور تکبر کا راستہ ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ کس طرح متکبرانہ انداز میں کہتے تھے کہ کوئی بھی ایسا الہ نہیں ہے، یہ دیکھو یہ سب ہمارے ہاتھ کی کمائیاں ہیں۔ انسان کو یہ غلط فہمی بڑی جلدی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اپنے کسب سے کر رہا ہوں۔ نمرود کو یہی غلط فہمی ہوئی، فرعون کو یہی غلط فہمی ہوئی، قارون کو یہی غلط فہمی ہوئی، شداد کو یہی غلط فہمی ہوئی کہ یہ ہماری صنعت و حرفت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا فن ہے، یہ ہماری محنت شاقہ ہے۔ قوم عاد کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی کہ دیکھو کیسی ہماری صحتیں ہیں، کیسی ہم ورزشیں کرتے ہیں، کیسی ہم خوراکیں استعمال کرتے ہیں، اور پھر کیسے ہمارے دماغ ہیں جنہیں بروئے کار لا کے ہم نے کیسی کیسی صنعتیں کھڑی کر لی ہیں، کیسے ڈیم بنا لیے ہیں، کیسی عمارتیں بنا لی ہیں، کیسے جو ہے وہ ہم نے سنگ تراش کے ان کے سینوں میں سے گزرگاہیں بنا لی ہیں۔ تو یہ تو ہمارا فن ہے، جبکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، صحت بھی اللہ کی عطا ہے، جوانی بھی اللہ کی عطا ہے، خوشحالی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور یہ مظاہر تو انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ انسان انہیں اپنا
خدا بنا لے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور صرف چند ایسے لوگ تھے کہ جو آپ پر ایمان لے آئے، وہ خوش بخت لوگ تھے، وہ خوش نصیب لوگ تھے، تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس کا بھی انہوں نے حسب معمول، جیسے کہ ہمیں قرآن پاک میں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ سرکشی کا راستہ اختیار کیا، استہزاء کا راستہ اختیار کیا۔ بدقسمتی سے آج بھی بہت سے ماحول اور معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں جب بھی اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ تو مظاہر قدرت ہیں، یہ تو زمین کا ایک نامیاتی عمل ہے، فضاؤں میں گیسوں کا توازن ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے، زمین میں یہ کیمیا ایسی ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ عذاب نہ بھی ہو تو موت کا ایک دن معین ہے، جیسے ہی انسان مرتا ہے گویا کہ اس کی تو قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور یہ واقعات قرآن نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہوا ان پر مسلط ہو گئی، اور ایسی ہوا کہ جس نے ان کو اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کیا۔ انہیں اپنی صحت پہ، جوانی پہ، پہلوانی پہ بڑا ناز تھا، وہ ہوا ان کو اٹھاتی اور حد نظر تک لے جاتی اور پھر ان کو پٹک دیتی، تو ان کا کیما گویا کہ ہو جاتا، ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی۔ لیکن وہی ہوا جو کہ ان کے لیے عذاب کا باعث تھی، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سکینت کا باعث ہوئی، اور اس کے جھونکے ان کے لیے نسیم بہار کے جھونکے ثابت ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی ہوا کچھ لوگوں کو عذاب دے رہی ہے اور اسی قوم کے کچھ لوگوں کو اسی ہوا سے آسودگی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا اظہار ہے۔ جب وہ قوم عذاب کا شکار ہو گئی تو ایک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام مکہ میں آ گئے، اور یہیں آپ کی آخری آرام گاہ ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ عرب کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے، اور قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہی لوگ تھے جو کہ اس عذاب سے بچ گئے تھے، اور انہوں نے مدینہ سے عراق جانے والے، شام جانے والے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی۔ رمضان کریم، رمضان کریم۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ ابھی آپ کی عمر تو ایسی نہیں ہے کہ بڑھاپے کے آثار ہوں۔ عرب میں فضا اچھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بھی دلاویز شخصیت، مضبوط اور توانا شخصیت، تو بڑھاپے کے آثار دیکھ کر تو حضرت ابو بکر صدیق کو حیرت ہوئی۔ تو آپ نے عرض کی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آثار آپ پہ بڑھاپے کے آ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، سورہ ہود اور اس طرح کی دیگر صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات ذکر کیے جنہوں نے سرکشی کی، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ عذاب کا شکار ہو گئیں، اور خاص طور پر ایک آیہ پاک کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب استقامت اختیار کیجئے جس طرح کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی استقامت ہی کی زندگی ہے، لیکن یہ براہ راست حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت احساس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حساس ہوں گے کہ کیا میں اللہ کے حکم کے مطابق استقامت اختیار کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ حضور کی استقامت میں کیا شک ہے، لیکن جو احساس بندگی، جو ذمہ داری کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ رسول کو ہے، وہ تو کائنات میں کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس احساس نے بوڑھا کر دیا ہے کہ میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استقامت اختیار کر رہا ہوں
یا استقامت اختیار نہیں کر رہا۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ استقامت کا راستہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس سورہ پاک کے بعد سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہایت ہی پاکیزہ بندے حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کہہ کر یاد فرمایا کہ وہ یوسف صدیق ہیں، ان کی استقامت کا ذکر ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ کیا تطبیق ہے نظم قرآن کا، یہ کیا ایک اچھوتا پہلو ہے کہ جب استقامت کا حکم ہوا تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب ترین رسول اور ایک نہایت ہی خوبصورت منموہنی دل آویز شخصیت کے مالک، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر میں حسن دیتا ہے، بسا اوقات وہ اس کے احساس سے بڑے نازک مزاج ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جہاں حسن کے کمال پہ ہیں وہاں ان کی جرت، ان کی استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مصائب سے گزرنا، شدائد کا سامنا کرنا، سازشوں کا سامنا کرنا، ناگفتہ بے امور کا سامنا کرنا، اور اس میں سیرت و کردار اور اخلاق، رویہ، اس کی انتہا پہ رہنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے موقع عطا فرمائے کہ حکومت کا انتظام و انصرام ان کے پاس آ گیا۔ تو جس قابلیت سے انہوں نے حکومت کی پالیسی وضع کی، جس طرح قحط کا سامنا کیا، جس طرح اپنی مملکت کو خوشحالی عطا کر دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو سارے ہی پہلو ہیں۔ وہ لوگ جنہیں معاشرے میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، انہیں امتحان سے گزرنا پڑے تو کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جنہیں پھر ابتلا کے ناگوار مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کا کردار سیرت کیا ہوتا ہے، اور پھر جنہیں حکومت مل جاتی ہے انہیں کس تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کس حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کس ذہانت سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور سورہ یوسف میں ذکر ہیں۔ عام طور پہ انبیاء کرام کا ذکر خیر اور ان کے واقعات ہیں، وہ مختلف اسلوب میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک نظم کلام میں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی واقعے کے ایک پہلو کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن جہاں بھی جس کا تذکرہ کرتا ہے اس میں ایک حکمت ہے، ایک موعظت ہے، اور وہی چیز وہاں پہ نگینے کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں گرامی تو کئی جگہوں پہ ہے، لیکن جو ان کا واقعہ ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ایک ہی صورت میں بیان ہوا ہے، اور وہ ہے سورہ یوسف۔ اس سورہ یوسف کی 111 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے، اور پارہ نمبر 12 میں اس کی 52 آیات ہیں۔ گویا کہ اس واقعے کے ابتدائی خد و خال جو ہیں وہ اسی پارے میں ابھرتے ہیں۔ میں اختصار سے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اور پھر اگلے پارے کے ذیل میں ہم ان حکمتوں کا اور حاصل ہونے والے اسباق کا ذکر کریں گے جو کہ اس سورہ پاک کی تعلیمات کا مقصود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نہایت ہی عالی مرتبت گھرانے کے چراغ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہوئے، لیکن چونکہ اس شاخ کا ذکر مقصود ہے اس لیے اس گھرانے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک ہیں۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام وہ ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جن کے 12 بیٹے ہیں، اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا تشخص قائم ہوا۔ تو وہ عالی مرتبت شخصیت ہیں جو اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل، جس کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے، وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنی خصوصیات کے اعتبار سے،
اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ منظور نظر ہیں۔ ایک اللہ کے نبی وہ معاملات میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی عدل نہ کرے، وہ یقیناً عدل کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، سب کو توجہ سے نواز رہے ہیں، لیکن ایک فطری میلان ہوتا ہے، اور نبوت کا فطری میلان یقیناً روحانی صلاحیتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، آگے کے واقعات جس سے انہیں اللہ کریم مطلع فرماتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک صلاحیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ان کا میلان دیکھ کر ان کے دیگر بھائیوں کو ان کے بارے میں رشک ہوا، اور وہ ایک دن بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ 10 بھائی، ان سے چھوٹے بھی ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے بنیامین، وہ ساتھ نہیں جاتے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بہانے سے ایک کنویں میں پھینک دیا اور باتیں بنا دی کہ انہیں تو بھیڑیا نکل گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس پر یقین تو نہیں آیا۔ اللہ کے نبی بہت سی حکمتوں سے آشنا ہوتے ہیں جن سے دوسرے لوگ آشنا نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ تجارت نے کنویں سے نکالا، بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ آئے اور انہوں نے نہایت ارزاں دام میں انہیں فروخت کر دیا۔ تاجر نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور مصر میں لے جا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ اب عزیز مصر اپنے محل میں ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کے اوصاف کی وجہ سے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہیں۔ یہاں انہیں عجیب امتحان سے گزرنا پڑا کہ عزیز مصر کی بیوی کا میلان ان کی طرف ہو گیا، لیکن ان کی پاک دامنی ہر صورت میں برقرار رہی، اور نتیجے میں انہیں جیل میں بھیج دیا گیا، صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ خطا عزیز مصر یعنی وزیر اعظم مصر کے محل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عرصے کو بھی بڑی جرت سے گزارا۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ فرعون کے دربار میں چلے گئے، خود عزیز مصر ہو گئے، اور پھر ایک قحط نے آ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت تدبیر سے، نہایت حکمت سے، نہایت بصیرت سے حالات کا مطالعہ کیا۔ ان کی پاک دامنی، ان کی اولوالعزمی، ان کی استقامت یہ اہل دین کے لیے ایک رہنما ہے، اور پھر حکومت کو جس تدبر سے انہوں نے چلایا یہ رہنما ہر ایک کے لیے ہے کہ جو بھی اپنے انتظام و انصرام کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلاتا ہے اللہ انہیں خوشحالی عطا کرتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان کے گھر والوں کو بھی ان کی اطلاع مل گئی، ان کے والد بھی ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کے بھائی بھی ان کی خدمت میں آئے۔ بچپن میں انہوں نے اپنا ایک خواب اپنے والد کو سنایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب ان کی یہ عظمت دیکھی تو گھر والے بے ساختہ سجدہ تعظیمی میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے والد گرامی، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جسے میں نے بچپن میں آپ کو بتایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس کا اظہار کسی اور کے سامنے نہ کروں، لیکن تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا، اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔